شب بارات، اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے بھی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رومن امپائر گزرا ہے، 3 صدی عیسوی کا رہنے والا ہے۔ چرچ نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا ڈے بنایا، اور پہلے تو اسٹارٹ شروع میں کیا، اور دھیرے 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 یہ انٹرنیشنل بن گیا۔ اس کے اندر 7 حرام کاریاں ہوتی ہیں ویلنٹائن ڈے، 7 حرام کاریاں۔ اس لیے حضرت نے کہا بچے کو اسکول ہی مت دو، کوئی فنکشن میں جانے ہی مت دو اس ڈے میں۔ 7 حرام کاریاں کون کون ہوتی ہیں؟ نمبر 1، نامحرم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی بغیر نکاح کے ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، یہ حرام۔ الہدایہ تزداد الحب، یوں بھی لکھا ہوا۔ تحفہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں اور مزید قریب جائیں گے۔ اور قانون ہے اسلام کا الموصل الی الخطا، خطا جو راستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ راستہ ہی گناہ ہے۔ گفٹ دینے سے گناہ کی طرف دعوت ہوتی ہے، راستہ گناہ کو لے جاتا ہے، اس لیے وہ گفٹ دینا ہی حرام ہے۔ اور ہاتھ بھی حرام میں گرفتار ہوا، پاؤں بھی حرام میں گرفتار ہوا، پھر زبان بھی حرام میں آئی لو یو اظہار کر کے سیم ٹو یو، یہ اس کا جواب ہوگا۔ یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، ناجائز اور حرام محبت کا اظہار ہوا۔ اچھا آپ کو حیرت ہوگی، دیکھیں حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ ہاتھ اور پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں۔ پوچھا صحابہ نے ہاتھ پاؤں کیسے بدکاری کریں گے؟ تو وہ یہی طریقہ ہاتھ پاؤں کی بدکاری، ہاتھ سے پھول دیا، ہاتھ سے تحفہ دیا۔ اور 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، ویلنٹائن ڈے تو آج کی پیداوار ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا۔ اسی لیے میں نے باضابطہ ایک تقریر کی ہے چیٹ جی پی ٹی اور اسلام کے اوپر، کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جب وہ عقل سے ٹکراتا ہے، عقل کے کوشچن کا مذہب نے جواب نہیں دیا تو مذہب کا جنازہ نکل جاتا ہے، مذہب وہی دم توڑ دیتا ہے۔ مگر واحد اسلام ہے جو 1400 سال سے چھاتی ٹھوک کر کے اپنی حقانیت کی بات کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب مصطفیٰ نے فرما دیا، اور قرآن شریف میں آیا۔ ایک کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل؟ اگر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے قانون بنایا ہے تو مودی چینج کر سکتا ہے، اس کے بعد والے چینج کر سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن نے کوئی قانون بنایا ہے، ڈونالڈ ٹرمپ چینج کر سکتا ہے ضرورت کے حساب سے۔ یہ فلیکسیبل سمویدھان ہوتا ہے، چینج کیا بھی جانا چاہیے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف اسلام کیوں نہیں چینج ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر جو لکھتا ہے، جو انسان سمویدھان لکھتا ہے، وہ پریزنٹ کو سامنے دے رکھتا ہے، پاسٹ کو گزر چکا ہوتا ہے اس کا کچھ پاسٹ، فیوچر کو وہ جانتا نہیں، اس لیے جو بھی قانون بناتا ہے فیوچر کو وہ دیکھا نہیں ہے، قانون چینج کرنا پڑتا ہے، ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ جو اسلام ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پاسٹ بھی پریزنٹ ہے اور فیوچر بھی پریزنٹ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم کا زمانہ بھی حال ہے اور امام مہدی کا زمانہ بھی حال ہے، اور جب حال میں کہی ہوئی بات ہے تو پھر وہ قابل ترمیم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن پر چلنے سے یہ نقصان ہو رہا ہے، تو وہ نقصان ظاہراً آپ کو دکھ رہا ہے، اس ایک نقصان کے پیچھے ہزاروں فائدہ ہے۔ ایسے ہی جیسے قرآن بولتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ایک انسان نے کسی کا قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو قتل کرنے میں تو ظاہراً جان جا رہی ہے، بیوہ ہو رہی ہے اس کی بیوی، اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کسی کی ماں، کوئی اس کی ماں ہے جس کا یہ بچہ مارا جا رہا ہے، اس ماں کی گود سونی ہو رہی ہے۔ مگر اسلام بولتا ہے کہ نہیں، قصاص میں زندگی ہے، تو اس قاتل کو مارنے میں زندگی اس طریقے سے ہے کہ اگر 200 گھر کی آبادی ہے، ایک قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے تو باقی جو 199 لوگ ہیں وہ قتل ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی مشاہدہ اسلام کے اگینسٹ ہے تو کمی مشاہدہ میں ہے، کمی ناظر میں ہے، کمی منظر میں ہے۔ ہمارا قرآن کل بھی قابل تبدیل نہیں تھا، آج بھی قابل تبدیل نہیں ہے، اور قیامت تک وہ قابل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کچھ بنیاد کی بات سمجھ میں آئی؟
کہ संविधान इसलिए बदलते हैं कि इंसान लिखता है, और कुरान वो संविधान है कि खालिक इंसान ने लिखा है। बस इतनी सी बात, खालिक इंसान ने लिखा है। तो पहला हराम क्या है वैलेंटाइन डे में? नामहरम एक दूसरे को तोहफा देते। दूसरा हराम फूल का देना। तीसरा हराम नाजायज मोहब्बत का इजहार करना। चौथा हराम शराब पीकर रंग रंगलियां मनाते हैं, शराब पी के एंजॉय करते हैं। शराब की बुनियाद पर इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है, और जब अक्ल पे जैसे आंख पे पर्दा पड़ जाए तो आप देखेंगे कि माँ कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, जो कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े इंसान कौन है, आप दिखेगा कोई? आपको नहीं दिखेगा। ऐसी अक्ल पे जब पर्दा पड़ता है तो इंसान लाइक एनिमल्स हो जाता है, वो जानवर की तरह हो जाता है, फिर हलाल और हराम की तमीज नहीं करता। पांचवा हराम वैलेंटाइन डे पर गाने बाजे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स और फंक्शंस होते हैं, ये पांचवा हराम। और बाज़ाब्ता स्कूल में इसको मनाया जाता है, स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। छठवां हराम लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं जिससे एड्स जैसी मोहलिक बीमारी पैदा होती है और इंसान लाइलाज मर्ज का गिरफ्तार हो जाता है। सातवां हराम मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, ये हमारा तरीका ही नहीं, ये इस्लाम का सिस्टम ही नहीं। एक क्रिश्चियन है, रोमन एम्पायर है, उसको शहीद किया उन लोगों ने, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह होली को सेलिब्रेट करना जायज है, दिवाली को सेलिब्रेट करना जायज है, ऐसे ही वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना जायज है। ये भी क्रिश्चियन का सिंबल। क्रिसमस डे मनाना जायज नहीं, बर्थडे मनाना जैसे जायज नहीं। अब ये बातें कहाँ मिलेगी आपको? ये जोनी जोनी यस पापा के जरिए नहीं मिलती, कॉन्वेंट सेंट पायस में नहीं मिलती, ये बातें मदरसों में मिलती, ये बातें जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है वहां मिलती है। इसलिए अपने इस्लाम को समझे, कुरान शरीफ को समझे, हदीस शरीफ को समझे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।